سویلینس کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت اور بینچ اٹھ کر چلا گیا ہے. اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزہ نساء نے کہا کہ میں اس بینچ کو نہیں مانتا لیکن میں سماعت سے معذرت کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والے کیس کا فیصلہ آنا چاہیے یہ بھی کہا گیا. جسٹس قاضی فائزہ نساء کی جانب سے ہمارے دو ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے. مزید انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کیس میں اٹارنی جنرل نے کہا میں اس بینچ کو نہیں مانتا لیکن سماعت سے میں معذرت نہیں کر رہا ہوں. جسٹس قاضی فائزہ نساء کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید سمرو سے. جاوید، بینچ اٹھ کر چلا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ جی دیکھیں، آج جو 9 رکنی لارجر بینچ نے سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے 4 درخواستوں پر سماعت تھی. وہ سماعت جیسے ہی شروع ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو روسٹم پر بلایا تو ان کے ساتھ اعتزاز احسن، سردار لطیف کھوسہ بھی ساتھ میں آ کر کھڑے ہو گئے. تو اس دوران جب سردار لطیف کھوسہ نے بات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس قاضی فائزہ نساء جو نامزد چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس موقع پر بات کی کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں کیسز ہیں جن کی سماعت چل رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ درخواست آئی ہوئی ہے، اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اور جب تک اس درخواست پر فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ مناسب نہیں کہ اس بینچ میں وہ بیٹھ کر جو ہے اس پر سماعت کریں. اس پر انہوں نے واضح کیا کہ وہ نہ اس کیس کی سماعت کو کرنے سے معذرت کر رہے ہیں، نہ ہی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے درخواستیں ہیں ان پر فیصلہ آ جائے. کیونکہ اگر وہ فیصلہ آ جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے، کیا فیصلہ آتا ہے وہ تو جو ہے معزز جج صاحبان جس بینچ نے اس پر سماعت کی تھی وہی بہتر اپنا فیصلہ جاری کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں جو ہے حکومت کے حق میں یا اس کے صحیح حق میں فیصلہ آ گیا اور اس پہ موجود رہا یا وہ ختم نہ ہوا تو پھر بعد میں صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو جائے گی کہ جو اس 9 رکنی بینچ میں سے اگر وہ اپیل کا حق دے دیا جاتا ہے تو پھر 8 رکنی بینچ کس طرح سے 9 رکنی بینچ کے اس اپیل کو اگر مستقبل میں ایسا ہوتا ہے تو وہ اس کی سماعت کر سکتی ہے. تو اس دوران جو ہے اعتزاز احسن نے جسٹس قاضی فائزہ نساء کو یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ کو اس بینچ کا فیصلہ جو ہے اس بینچ کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر سماعت کرنی چاہیے. یہ 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے، مخلوق خدا کا معاملہ ہے. تو جس پر انہوں نے جسٹس قاضی فائزہ نساء نے اعتزاز احسن کو یہ کہا کہ میں نے حلف لیا ہے آئین کے مطابق اور میں اپنے آئین اور حلف کی کوئی جو خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اور اس دوران اعتزاز احسن نے ایک سپریم کورٹ کو گھر کے سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، جس پر قاضی فائزہ نساء نے ان کو روکا کہ یہ گھر نہیں، یہ عدالت ہے پاکستان کی، تو اس کو گھر کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے. تو اس دوران جسٹس طارق مسعود جنہوں نے ایک بار پھر اس سماعت کے دوران بات کی اور جسٹس قاضی فائزہ نساء کے ہی جو موقف کو انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر 9 رکنی بینچ کے خلاف کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل آ جاتی ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے 9 رکنی بینچ کے فیصلے کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہتر ہے کہ پہلے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے اور پھر اس کیس کی سماعت کی جائے. اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہماری یہ معزز دونوں جج صاحبان کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر اس میں ابھی تک اس وجہ سے وہ روکا ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے عدالت سے جو ہے وہ وقت مانگا تھا کہ وہ بہتر طریقے سے اس پر کوئی قانون سازی کریں گے. تو اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مخلوق خدا کے لیے ہوگا اور ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مخلوق خدا کے حق میں ہم فیصلہ کریں گے. اسی دوران جو ہے بینچ جو ہے تمام بینچ جو ہے وہ اٹھ کر چلا گیا اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم ابھی اٹھ جاتے ہیں اور اس معاملے پر خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو 2 جج صاحبان والا معاملہ ہے اس معاملے پر ہم کچھ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے جاوید، جس طرح ابھی جسٹس قاضی فائزہ نساء نے کہا کہ میں سماعت سے معذرت نہیں کر رہا ہوں لیکن میں اس بینچ کو نہیں مانتا، تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں کہ کیا وہ اس بینچ کا حصہ بنیں گے یا آئندہ دوسری سماعتوں پر وہ سنیں گے؟ نور، آج جیسے سماعت ہوئی تو جسٹس قاضی فائزہ نساء نے پہلے تو ایک بات کی کہ پورے جو انکوائری کمیشن ایک انہوں نے بات کی، انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے آرڈر دیا. لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ یہ بینچ اس وقت ہے اس میں یہ بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہتے جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوتا. وہ حل ہو جائے ہے تو وہ اس بینچ میں آ کر بیٹھ جائیں گے. لیکن ان کا جو سوال تھا یا ان کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا معاملہ جو ہے وہ
پہلے حل ہونا چاہیے، اور وہ نہ اس بینچ وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کو بینچ نہیں مانتے، جو آئینی طور پر بینچ بنایا جاتا ہے، تشکیل دیا جاتا ہے، اس کو یہ بینچ نہیں مانتے، اور نہ ہی وہ ریکیوز کر رہے ہیں، نہ ہی اس سماج سے وہ اس کو ریکیوزل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب یہ چونکہ سامنے ان کی موقف آ چکا ہے تو وہ نہ اس بینچ سے انہوں نے سماعت کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس بینچ کو، 9 رکنی بینچ کو بینچ نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیمبر ورک کرنے کا جو معاملہ تھا اس پر بھی انہوں نے وضاحت کی کہ وہ چیمبر ورک انہوں نے کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، اور انہوں نے تمام تاریخیں دہراتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیا چیمبر ورک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ انہوں نے آئین کی، چونکہ آئین کے تحت حلف لیا ہے تو اس حلف کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پھر چیمبر ورک کرنے میں بہتری سمجھی، اور اسی طرح سے سردار طارق مسعود نے بھی اپنی وضاحت کی کہ وہ چیمبر ورک کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت میں سماعت کی۔ تو وہ بھی فی الحال یہی ہے کہ بینچ اٹھ کے چلا گیا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے نہ ہی اس بینچ سے ریکیوز کیا ہے، بیٹھنے سے انکار کیا ہے، یا جسے ہم کہیں کہ معذرت کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس 9 رکنی بینچ کو ابھی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی بتائے گا جاوید، جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں کہ بینچ اٹھ کر چلا گیا، تو موجودہ صورتحال اس وقت کیا ہے؟ وہاں پر سماعت جاری ہے، بینچ اٹھ کر گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ؟ دیکھیں بینچ اس وقت اٹھ کے چلا گیا ہے، کورٹ روم نمبر 1 میں کوئی بھی سماعت نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کیا جو ہے پیچھے جو ریسیس روم ہے وہاں پر معزز جج صاحبان آپس میں مل بیٹھ کر کوئی مشاورت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن چونکہ بینچ اٹھ کے چلا گیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان بینچ سے کورٹ سے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کا کوئی حل نکالتے ہیں، تو ظاہر ہے ابھی بھی ہم بھی انتظار کریں کہ اب اس معاملے کا کیا حل نکلتا ہے۔ آیا یہ بینچ جو ہے یہ 9 رکنی بینچ دوبارہ آ کر بیٹھتا ہے، یا اس میں سے معزز جو 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے بینچ کو بینچ ماننے سے انکار کیا ہے وہ اس میں شامل ہوں گے یا نہیں، یہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا۔ اچھا جاوید، یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح ابھی بینچ اٹھ کر گیا ہے، چیف جسٹس نے بھی جو اپنے ریمارکس دیے ہیں، تو کیا ابھی سماعت دوبارہ شروع ہوگی؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ مانو دیکھیں یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے کہ آیا سماعت دوبارہ شروع ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ بینچ اٹھ کر چلا گیا ہے، کورٹ روم نمبر 1 میں کوئی بھی جج صاحب نہیں موجود، کوئی سی بھی کیس کی سماعت نہیں ہو رہی، لہٰذا ابھی یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے کہ آیا یہ سماعت یہ 9 رکنی بینچ آج ہی کرے گا یا آگے چل کے کسی اور دن ان چاروں درخواستوں پر سماعت ہوگی۔ لیکن جو معزز وکلاء صاحبان ہیں جس میں اعتزاز احسن ہیں، سردار لطیف کھوسہ ہیں، اس کے علاوہ رشید رضوی جو ہے کمرہ عدالت میں موجود تھے، تو ان کی جانب سے بارہا یہ کوشش کی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ آئین کے تحت اور اس کی حلف کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس ساری سچویشن میں بہتر طریقے سے وہ ڈیل کر سکتے ہیں، ان کو بینچ کا ایسا ہونا چاہیے، یہ ایک اہم کیس ہے، آئینی معاملہ ہے، لیکن بات پھر وہیں پہ آ کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں ان پر فیصلہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے موقع کو پھر بھی واضح کیا کہ نہ وہ پہلے تو وہ اس بینچ کو بینچ نہیں مانتے، لیکن اگر وہ اس کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پھر اس بینچ میں شاید شامل ہو جائیں، لیکن فی الحال انہوں نے اس بات سے کلیئر کہا ہے کہ وہ اس بینچ کو بینچ نہیں مانتے، لیکن ان درخواستوں کی سماعت سے وہ انکار نہیں کر رہے، معذرت نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے جاوید، مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جو 4 درخواستوں کی سماعت سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، ہمارے ناظرین کو ان 4 درخواستوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی یہ دیکھیں 4 درخواستیں ہیں، اس میں ایک پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست ہے، ایک سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس جواد خواجہ، ایک ان کی درخواست ہے، اور 2 اور درخواستیں ہیں جن کو 4 درخواستوں پر آج سماعت ہونی تھی، تو ان درخواستوں تقریباً موقف تھا کہ وہ کسی ٹرائل ہے وہاں پر وہ ٹرائل جو ہے وہاں روکے، تو اس صورتحال ان 4 درخواستوں کی جو پریئر ہے استدعا ہے تقریباً ایک ہی ہے، تو اس پر آج یہ سماعت ہونی تھی، لیکن چونکہ اب سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی تو اب یہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ نے آج عدالت میں یہ واضح کیا کہ گزشتہ روز 8 بجے ان کے پاس ایک عرض بھیجی گئی، ان سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا کہ آیا وہ اس بینچ میں ان کو شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ابھی ڈفرینٹ تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آیا یہ بینچ دوبارہ آج ہی بیٹھے گا یا کل بیٹھے گا یا کسی اور دوسرے دن بیٹھے گا۔